بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں شامل ہے کون سے خواب سچے ہوتے ہیں، سچے خواب کی کیا نشانی ہوتی ہے اور ان کی کیا علامات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں سچے خوابوں کی 3 نشانیاں یعنی 3 علامتوں کا بھی ذکر کروں گی، اور یہی 3 علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائیں۔ اس کے ساتھ 6 ایسی چیزوں کے بارے میں بھی ذکر کیا جائے گا کہ جن کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی۔ خواب انسانی زندگی کا اہم ترین حصہ ہیں، اور ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھ لیتا ہے تو اس بات کی اس کو تڑپ ہوتی ہے کہ وہ جان لے کہ خواب میں اس کو کیا اشارہ دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت میں سے میرے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب جسے آدمی دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے جبکہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ صالحین کو قرب قیامت میں سچے خواب نظر آئیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو نیک مومن کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوگا، تو نیک مومن کا خواب جھوٹا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ سچے خواب کون سے ہوتے ہیں، ان کی علامات اور نشانیاں بھی جانتے ہیں۔ سچے خوابوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ سچے لوگوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ سچا خواب اس کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جو حق سچ کا ساتھ دیتا ہو، اس کی گفتگو میں سچائی ہو، جو اپنے ہر معاملے میں سچائی سے کام لیتا ہو، جھوٹ، فریب، دھوکے سے بچتا ہو۔ ایسا انسان جو اکثر اس کے خواب سچے مانے جاتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ دوسری نشانی ہے صبح صادق کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ سچا خواب صبح صادق کے وقت کا ہوتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ صبح صادق کا وقت کون سا وقت ہوتا ہے؟ صبح صادق کا وقت وہ وقت ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ جب انسان رات کو سو رہا ہوتا ہے، صبح صادق کے وقت میں سے اس کو کوئی خواب آئے تو وہ خواب سچا ہو سکتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک خواب سچے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی قیامت کا وقت جب نزدیک ہوگا، قیامت کے علامات اور اس کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، اس وقت کے جو مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، تو ان کے خواب بھی سچے ہوں گے۔ یہ میں نے آپ کو خواب کے سچا ہونے کی 3 علامتیں بیان فرما دی ہیں۔ اب ان 6 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ خواب میں دودھ پینے کی تعبیر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب بیان کیا۔ اس خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے سامنے دودھ لایا گیا ہے۔ میں نے دودھ پیا اور دودھ پی کر اس قدر سیراب ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی سیرابی ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر باقی ماندہ دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دودھ کو پینے کی تعبیر علم ہے۔ اس حدیث پاک میں وضاحت یہ ہوتی ہے کہ جس قدر دودھ پیتا دیکھے اسی قدر علم میں مستفید ہوگا۔ خواب میں سفید لباس کو دیکھنا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں معلوم کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست دیکھی، لیکن ظہور نبوت سے پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواب مجھے دکھائے گئے تو ان پر سفید لباس تھا، اگر وہ دوست ہی ہوتے تو ان کا لباس اس کے علاوہ ہوتا۔ اس حدیث سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ سفید لباس میں ملبوس ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہترین شمار فرمایا۔
یعنی ایسے شخص کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی اور فوت شدہ شخص کو سفید لباس میں دیکھا جائے تو یہ اس کے نجات یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں شہد اور گھی کو دیکھنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہوں کی 2 انگلیوں میں سے ایک انگلی پر شہد ہے اور دوسری انگلی پر گھی لگا ہوا ہے۔ وہ دونوں انگلیوں کو چاٹ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم زندہ رہے تو 2 کتابیں توریت اور قرآن پڑھو گے اور اس کے عالم بن جاؤ گے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا، وہ دونوں آسمانی کتابوں کے عالم بنے، یعنی قرآن کے بھی عالم بنے اور توریت کے بھی عالم بنے۔ اس حدیث سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ شہد اور گھی کی تعبیر علم اور بھلائی سے کی جاتی ہے۔ خواب میں چاند کو گرتے ہوئے دیکھنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو اس پر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے 3 چاند ہیں، ہمارے حجرے میں گرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرا خواب سچا ہوا تو میرا خیال اس کی تعبیر کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں 3 افضل ترین اہل جنت مدفون ہوں گے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے حجرے میں 3 افضل ترین ہستیاں دفن کی جائیں گی، اور بعد میں یہ تعبیر سچ ثابت ہوئی۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہما کے حجرے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تدفین کی گئی۔ خواب میں کسی چیز کو پھونک مار کر اڑا دینے کی تعبیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن رکھ دیے گئے جو مجھے بڑے گراں گزرے، اور اس نے مجھے رنج میں ڈال دیا، اور خواب میں ہی مجھے کہا گیا کہ میں اسے پھونکوں، چنانچہ میں نے خواب میں ہی اسے پھونک ماری تو دونوں ہی اڑ گئے۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ دی کہ 2 جھوٹے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ ایک اسود انسی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسے فیروز نے یمن میں ہی مار ڈالا تھا۔ دوسرا مسلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسے اکرمہ رضی اللہ نے جہنم حاصل کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خود کو ایک باغ میں دیکھا، باغ کے درمیان میں ایک ستون تھا، اس کی چوٹی پر ایک کنڈا ہے، اس سے کہا گیا کہ اس پر چڑھو، میں نے کہا میں چڑھ نہیں سکتا۔ پھر میرے پاس ایک خادم آیا، اس نے میرے کپڑے تھامے اور میں کنڈے پر چڑھا اور میں نے کنڈے کو پکڑ لیا۔ میں جب بیدار ہوا تو میں نے اس کنڈے کو پکڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے یہ خواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ باغ تو اسلام کا باغ ہے، ستون بھی اسلام کا تھا، اور وہ کنڈا یعنی اسلام کو مرتے دم تک تھامے رکھو گے۔ اسلام جب کسی کے دل میں رچ بس جاتا ہے تو پھر اسے ہر وقت اسی کا خیال رہتا ہے، اور وہ اس کا خیال میں ایسا شیدائی بن جاتا ہے کہ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ اسلام کو اپنے دل میں بسائے رکھتا ہے۔ یہی سچے مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ اس میں کچھ خواب ایسے ہی ہیں جن کی تعبیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھے، اور کچھ خواب ایسے تھے کہ جو لوگوں نے دیکھے اور ان کی تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔